اور یہ تخت ایسا نہیں کہ صرف بیٹھنے کے لیے. پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو وہ تخت ہوا میں اڑنا شروع ہوتا تھا. جب کسی ایروپلین کا تصور تک نہیں تھا, اللہ کے نبی کی صرف پھونک میں مولا نے وہ طاقت عطا کی تھی. سورہ نمل اخیر پارے میں سورہ نمل آئی ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. چونٹی بھی قرآن میں مقام پا گئی. وہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے اس سورہ میں آیا ہے, سورۃ النمل میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا, اس معجزے میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ کو سارے جانوروں کی, پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, پرندوں کی سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. اور سلیمان علیہ السلام عدالت میں جب بیٹھتے تھے تو جانوروں کے بھی معاملات کی عدالت میں آپ بیٹھتے تھے. اگر کوئی دو جانور, حتیٰ کہ کیڑے اگر آپس میں لڑے تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا فیصلہ ہوتا تھا, اور آپ ان کے درمیان حکم بن کر فیصلہ فرماتے تھے. اور جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر کرے پرندوں کو یا جانوروں کو, ان کو سب کو حاضر ہونا ضروری تھا. جس دن وہ ان کی میٹنگ لینا چاہیں لے سکتے تھے. جنات کے اوپر بھی آپ کی حکومت قائم رکھی گئی تھی, انسانوں پر تو تھی, اور اس کے علاوہ جانوروں اور پرندوں پر سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں 1,24,000 کم و بیش نبی جتنے آئے, ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مال سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا. مال سب سے زیادہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا, بلکہ دنیا کی تقریباً بادشاہت آپ کو دی گئی تھی. تقریباً دنیا کی بادشاہت. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اپنے تخت پر, ان کا تخت جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے, اور بائیں جانب 500 اولیاء اکرام ان کی امت کے وہ بیٹھتے تھے. اس زمانے میں اور بھی دیگر انبیاء اکرام تھے, اپنے اپنے علاقے کے جو نبی تھے. سلیمان علیہ السلام رسول تھے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد یہ 1,000 لوگوں کا مجمع صرف تخت پر ہوتا تھا, اور یہ تخت ایسا نہیں کہ صرف بیٹھنے کے لیے. پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو وہ تخت ہوا میں اڑنا شروع ہوتا تھا. جب کسی ایروپلین کا تصور تک نہیں تھا, اللہ کے نبی کی صرف پھونک میں مولا نے وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ حکم دیتے تو تخت ان کو اڑا لے جاتا تھا. 1,000 لوگوں کو, 1,001 حضرت سلیمان علیہ السلام بھی, اور نہ ہلتا تھا نہ ڈلتا تھا, نہ آندھیاں اسے روکتی تھی. جس طرف آپ حکم فرماتے تھے وہ چلتا تھا. فسخرنا لہ الریح, اللہ فرماتا ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام جس طرف کو کہتے تھے ہوا اس طرف چلتی تھی. تو یہ نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہ مجبور ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو جب مولا نے اتنا اختیار دیا ہے, ہوائیں تم چلاؤ جس طرف چاہے, سواریاں تم اٹھاؤ جس طرف کہے یہ تخت اڑا ہے, پرندوں کے فیصلے تم کرو, اس قدر اختیار, یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا انبیاء کرام کو؟ بعض احمق اور جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کفر کر دیا کتابوں میں یہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نزدیک, معاذ اللہ, الفاظ بھی بولنے میں جھجک ہوتی ہے, کوفت ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے آج کچھ لوگوں نے کہ اللہ کے نزدیک انبیاء کرام چمار سے زیادہ ذلیل ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی ان کے مقامات کی بلندی قرآن میں بیان فرما رہا ہے. ان کو فضیلت کے طور پر مولا نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عیب کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں؟ تو لاؤ دکھاؤ. یہ سب گمراہیاں ہیں میرے عزیزوں. اسی لیے علماء اہل سنت و جماعت اپنی قوم کو بچاتے رہتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں کہ صرف مکھوٹے مت دیکھنا, صرف چہرے اور لباس دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ سارا اسلام وہی ہے.
جب پردہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو بہت سڑی ہوئی بدبو کتابوں سے نکلتی نظر آئے گی. ایمان کی حفاظت ضروری ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنے اختیارات عطا کیے تھے. ان کا تخت جہاں آپ فرماتے تھے اڑتا تھا, جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کی تمام فوج ساتھ میں نکلی. آپ کے ہمراہی جو تھے وہ لوگ نکلے. نکل کر کے جا رہے تھے تو بیچ راستے میں ایک معاملہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. چونٹیوں کی ایک وادی تھی جہاں بہت زیادہ کثرت سے چونٹیاں رہتی ہوں گی. وہاں چونٹیوں کی ایک وادی تھی. اس وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہونا تھا. تو ابھی سلیمان علیہ السلام آئے بھی نہیں تھے اس جگہ پر, اس وادی پر. ایک چونٹی جو ہے اس میں سے بول پڑی, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جو ان چونٹیوں میں رانی چونٹی ہوگی یا بڑی چونٹی ہوگی ان کی, اس چونٹی نے اپنی باقی سب ہمراہیوں کو, اپنے ماتحت چونٹیوں کو پکار کر کے کہا, اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا مساکنکم, اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری آ رہے ہیں, کہیں نہ جانتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے وہ تمہیں روند نہ دیں, پیروں سے روند کر کے نہ چلے جائیں. چونٹی ظاہر سی بات ہے وہ پیر میں آئے گی تو کون دیکھتا ہے, روند کے چلا ہی جاتا ہے. ایک بڑی فوج سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آ رہی. اب اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ تذکرہ آیا کیوں قرآن پاک میں. ہو سکتا ہے دنیا کی بہت ساری چونٹیاں بولتی ہوں گی, لیکن ایک چونٹی کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ وہ چونٹی کہہ رہی ہے, اے باقی چونٹیوں چلو جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو. پورے لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن پاک میں اسی طرح سے آئے. ادخلوا مساکنکم, چونٹی کہہ رہی ہے اندر چلو. سلیمان اور ان کے لشکری کہیں انجانے میں تمہیں روند نہ دیں. اب دوسری آیت اس کے جسٹ بعد جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس چونٹیوں کی وادی تک پہنچے نہیں تھے. تفسیر میں لکھا گیا ہے تقریباً ابھی 3 میل دور سے. کتنے؟ 3 میل دور کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 4.5 کلومیٹر. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں, وہ چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں کو سب اندر جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ چلتے چلتے کیا کر رہے ہیں, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اس چونٹی کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دی. سلیمان علیہ السلام کیا کیے, مسکرائے. اور یہ ذکر ہے تبسم کہتے مسکرانا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے, اس کا ذکر ہے. اب ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھو یہ ڈسٹینس کتنا ہے اور کون پکار رہا ہے. ہائے, یہاں عقل والوں کا کام ہے, بے عقلوں کا کام نہیں. ایک طرف اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی, دوسری طرف بات کرنے والی مخلوق نہ جن ہے نہ انسان ہے نہ فرشتہ, بلکہ کیا ہے چھوٹی سی ایک چونٹی. چونٹی کو اپنے کان پر رکھ کر کے سنو کیا بولتی ہے. ذرا آپ سوائے کاٹنے کے اور کیا کرے گی. آپ کو کبھی سنائی دیا؟ کبھی ہاں سوتے ہیں تو مچھروں کی آواز تو آتی ہے جو نیند خراب کرتے ہیں, یا مکھیوں کی آواز بھی ہم نے سنی. چونٹی کی آواز تو ہم نے نہیں سنی کہ کیسا بولتی ہے, کیسے پکارتی ہے. واللہ عالم, میں نے تو اب تک نہیں سنا. آپ میں سے کسی نے سنا ہے تو ہمیں بتا دیں, اطلاع کریں کہ چونٹی کی آواز ایسی ہوتی ہے, یا کسی مشین میں رکھ کر کے دکھائیں کہ اس کی آواز سن کر کے دکھائیں. خیر اگر سن بھی لیا آپ نے مشینوں سے, یہاں قرآن میں جہاں سے حضرت سلیمان نے سنا تھا وہ تو 4.5 کلومیٹر دور تھی. 3 میل دور سے وہ چونٹی پکار کر کے اپنی آپس کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے اندر چلو, اور سلیمان علیہ السلام وہاں سے سن رہے ہیں. تو ایک چونٹی کی آواز وہ اللہ کا نبی سنتا ہے, تو امتی کی آواز رسول کیوں نہیں سنتے؟ ہمارے امام نے یہی کہا ہے, ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے میرے عزیزوں, قرآن کے عین مطابق ہے
جب اللہ کے ایک نبی وہ بنی اسرائیل کے چونٹی کی پکار کو سن سکتے ہیں، مدینے کے تاجدار ہندوستان سے ہماری فریاد کیوں نہیں سنتے؟ سنیں گے، ضرور سنیں گے. یہ قرآن پاک کی شاہد آیت ہے، دلیل ہے. اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات اور دیکھیں، یہاں پر کئی عقائد بھی ہمارے اسی سورۃ النمل میں مل جاتے ہیں ہم کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بالادستی، یہ حکومت ایسے قائم تھی کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بیچ میں رک کر کے ایک بڑی فضیلت کی بات بھی میں بتا رہا ہوں. وہی نبی سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہواؤں کی دوش پر چل رہے تھے. اچانک آپ نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا. تخت نیچے آیا. سارے لوگوں سے آپ نے کہا، چاہے وہ انبیاء ہوں یا پھر اولیاء، کہ پیدل چلیں. پیدل چلایا گیا. کافی دیر کے بعد پھر تخت کو کہا گیا تخت قریب لایا جائے. پھر اس پر سوار ہوئے، پھر اڑنے کا حکم دیا. تو مصاحبین جو تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ نے تخت کو ہواؤں کی دوش سے نیچے اتارا، پھر سب کو پیدل چلایا، پھر بعد میں تخت منگوایا، پھر اڑنے کا حکم دیا، یہ پیدل چلنے کی وجہ کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے آخری رسول آرام کرنے والے ہیں. وہ مدینہ طیبہ طابہ تھا جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے. جب تو مدینہ میں کوئی آبادی تک نہیں تھی، تب سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ وہ اس علاقے کے اوپر سے جانے کو بے ادبی سمجھتے تھے جہاں اللہ کے آخری رسول آ کر آرام کرنے والے. نبیوں نے مدینہ طیبہ کا ادب یہ ہمیں دکھایا ہے. بہرحال سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار سارے جانوروں کو طلب کیے کہ سب کے سب حاضر ہو جائیں. سب آ گئے. اس میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، شاید کل کی تفسیر میں، پرسوں کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا، ہدہد جو پانی میں چونچ میں پانی رکھ کر کے حضرت سلیمان ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تفسیر میں اس کا ذکر بھی آیا ہے اور مینڈک کا بھی ذکر ہے. بہرحال تو ہدہد پرندہ جو ہے نہیں تھا، غیر حاضر تھا. نظریں پہچان لیتی ہیں اللہ کے نبیوں کی کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے. آپ نے فوراً محفل میں پوچھا، فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو گیا، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، ہدہد کہاں گیا ہے، کیا غائب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا، بعد میں آئے گا تو سخت سزا دوں گا اس کو، او لأذبحنہ، یا تو پھر اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر کوئی معقول عذر لے کر کے آئے کہ کیوں نہیں آیا تھا. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. کون؟ ہدہد پرندہ آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کو یہاں پر لوگ نہیں جانتے. جئتک بنبأ، میں ایک خبر لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ خبر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا خبر لے کے آؤ؟ تو ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. پرندہ بول رہا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک جگہ پر گیا تھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ عورت کو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، مال اور حکومت پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک بہت ہی قیمتی تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے. اس کا نام سبا بلقیس ہے. سبا بلقیس ہے. اور اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اس کی رعایا، وہ لوگ سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کر رہے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان ان کے اعمال انہیں سجا کر کے دکھا رہا ہے. حیرت کی بات ہے،
कुफ्फार और मुशरिकीन को देख कर के हुदहुद भी ताज्जुब करता है कि अल्लाह के सिवा ही दूसरों की पूजा कर रहे हैं। दुनिया के हर परिंदे को पता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। हाँ, जो लोग गैरुल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं उनको देखकर जानवर भी ताज्जुब करते हैं, जानवर भी हैरत करते हैं। जैसे कि आपको इससे कबल शायद मैंने बताया हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक देहाती शख्स जंगल की तरफ गया, उसकी बकरी के बच्चे को एक भेड़िया ने पकड़ लिया था। भेड़िया वो पकड़ लिया तो इसने किसी भी तरह बचाव करके भेड़िया से अपनी बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया, ले लिया। तो वो भेड़िया ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाकर फसी अरबी में कहने लगा, ए बंदे, मुझे अल्लाह ने जो रिस्क दिया था तूने छीन लिया। जुबान में वो गुफ्तगू करने लगा अरबी। तो ये जो देहाती शख्स था वो हैरत से कांपने लगा, ये कब से हो गया कि जानवर अरबी बात करने लग गए, हैरत की बात है। तो सुनिए वो भेड़िया क्या कहता है, ए नादान, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान है और तुम ईमान नहीं लाते। जानवर का अरबी बोलना ये ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात ये है कि सारी निशानियां तुम्हारे पास होकर ईमान नहीं लाते। तो यानी जानवर भी ये जानते हैं जो लोग शिर्क और बुत परस्ती कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। तो हुदहुद आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी खबर दिया कि मैंने एक औरत को देखा है जो हुकूमत कर रही है और लोगों को किसका सजदा करवा रही है, सूरज का सजदा करवा रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं खत लिख करके भेजता हूं, क्योंकि हमारे इल्म में जो भी इस तरह का होगा उसे हिदायत की तरफ बुलाना नबी का काम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा जिसकी शुरुआत ही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। इतना ही लिखा कि तू घमंड मत कर ए औरत, इस्लाम ले आ और मेरे पास आ जा। यहां पर पता चलता है वअतूनी मुस्लिमीन, मुसलमानों में आ जा। तो इस्लाम जो है ये इस जमाने का नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है। सारे नबी जिस दीन की तबलीग करते रहे वो किस दीन की, इस्लाम की। बहरहाल खत लिखा और हुदहुद को दिया कि जाओ वो सबा बल्कीस को दे देना। ये हुदहुद परिंदा लेकर गया और खत ले जाकर के उसकी महफिल में गिराया। उस औरत ने देखा खत में लिखा हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे कि तू घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर और इस्लाम ले आ, और ये बुत परस्ती या लोगों के को सजदा करवाना सूरज का, इसको तर्क कर। तो उसने खत लिया और अपने फौजी जो उसके बड़े बड़े होनहार लीडर थे उन सबको बुलाकर मशवरा करती है, पूछती है, कालत या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फी अमरी, मेरे इस मामले में तुम लोग क्या कहते हो, बताओ क्या करूं। सुलेमान की तरफ से एक ऐसा लेटर आया है, वो मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तअमुरीन। लोगों ने कहा, देखो हम तो बड़ी ताकत वाले हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, फिर भी मामला आपकी तरफ है। बेगम साहबा, आप जो चाहें वो करें, आपके हुक्म पर हम पाबंद रहेंगे। तो फिर सबा बल्कीस ने क्या कहा, देखो फौजें जब जाती हैं कहीं पर भी तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। हम जाएंगे लड़ने के लिए सुलेमान की फौज से तो मुठभीड़ होगी तो लोगों का भी नुकसान, शहरों का नुकसान होगा। ऐसा करती हूं कि अगर वो दौलत के लिए कर रहे हैं, नबूवत बहाना बनाकर सिर्फ वो दौलत और बादशाहत कायम करने के लिए कर रहे हो, तो एक बहुत कीमती हदिये मैं उनके पास भेजती हूं। अगर वो कबूल करके खामोश रह गया तो समझ लेना कि वो सिर्फ टैक्स मांगने के लिए मुझको ये दावत दे रहा है। तो उसने क्या किया, वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, बहुत बड़ा हदिया देकर अपनी फौज के साथ भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो कौम आई और बड़े बड़े तोहफे लेकर के आए, कीमती तोहफे। फलम्मा जाअ सुलेमान काल अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुन मिम्मा आताकुम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ये छोटे से माल से मेरी मदद करने आए हो, तुमको जितना मिला है उससे कई ज्यादा बेहतर अल्लाह ने मुझे दिया है, ले जाओ इसको। इरजा इलैहिम,
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، اگر وہ باز نہیں آئی تو اب میں اپنی فوج لے کر کے آؤں گا اور ایسے انہیں مزہ چکھاؤں گا کہ پھر کبھی نہ تاریخ میں سنا ہوگا پہلے اور نہ بعد میں کوئی سنے ہوگی۔ جلال میں آپ نے فرمایا فوج واپس گئی، جا کر کے سبا بلقیس سے سب سنا دیا کہ وہ تو بہت سخت معاملہ اپنائے ہوئے ہیں، چلنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اب بیگم صاحبہ کو تیار کر رہے تھے لوگ کہ ہم نے ان کا جلال دیکھا، ملکہ سبا بلقیس کو۔ اب یہ لوگ گئے بلقیس کے پاس اور بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، سلیمان سے ہم خود جا کر کے ملیں گے اور بات کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی خبر آ گئی کہ ملکہ بلقیس آنے والی۔ کہاں رہتی تھی جانتے ہیں؟ یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ یمن اور فلسطین کا جو ڈسٹنس ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا، ایک اندازاً، ایک تخمیناً بتا رہا ہوں، سرچ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، کافی لمبا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلی تو ہدہد نے بتایا تھا کہ ایک بہت ہی قیمتی تخت پر وہ بیٹھتی ہے، وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، اس پورے تخت کو سونے اور چاندی سے جڑا گیا تھا، ہیرے لگائے گئے تھے قیمتی، اور اس تخت کی حفاظت کے لیے وہ 7 دروازے بنائی تھی، ہر دروازے پر 2 پہرے دار رکھی تھی کہ وہ دنیا کا قیمتی تخت جس پر وہ بلقیس بیٹھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی فوج میں، اپنی امتیوں میں جتنے حاضر تھے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اے لوگوں تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت یہاں لے کر کے آئے اس کے یہاں آنے سے پہلے؟ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے یمن سے چل کر، کیا اس سے پہلے کوئی اس کا تخت یہاں لا کر کے دے گا؟ قال، اب سنیے ترتیب کے ساتھ جو اس سورے میں آئے، میں آج سے پڑھ رہا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنات بھی محفل میں ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا، سرکش قسم کا جن تھا، بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت دھاکڑ قسم کا، ایسا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں لے کر کے آؤں گا اس کا تخت اٹھا کر۔ کب لاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ محفل ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب تفسیر کی محفل چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی نا، ہاں بہت رات تک تو نہیں چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی محفل کے ختم ہونے سے پہلے لانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ جبکہ وہاں پر مقصد ضروری نہیں تھا، محفل ختم ہونے سے پہلے بھی لے آ جاتا جن تو کیا نقصان کہ بلقیس کو آنے میں شاید مہینہ لگنے والا تھا، وہ یمن سے چل کر کے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ لے آؤ، لیکن جن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اور کوئی ہے؟ اب دوسرا جنات کی ختم ہو گئی، انسانوں میں سے ایک اٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ اس بندے کی صفت میں فرما رہا ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ زبور کا، زبور اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ بندہ اٹھا، کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا وہ تخت۔ کہا کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن میں یہ ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اتنا ہی نہیں، قرآن میں یہ بات آئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے نے کہا تو کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکا تھا۔ یہ کون؟ جن نہیں، جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ، تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ تخت لا کر رکھ بھی دیے، کتنا بڑا تھا؟ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا،
اس زمانے کے 100 لوگ بھی نہیں اٹھا پائیں گے اس کو. وہ تخت اکیلے تنہا وہ لے کر کے آئے, 1000 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ ہے, وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے لائے. اسی سے تو ثابت ہے قرآن پاک میں اولیاء کی کرامت کا ثبوت کہ اولیاء کاملین کو اللہ نے یہ تصرف اور یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے مولا تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا ہے, وقت کو گھیر دیتا ہے اور طاقت کو بلند و بالا کر دیتا ہے. وہ جو چاہے مولا تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کر سکتے ہیں. اب یہاں سے اندازہ کیجئے آپ کہ وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے کون تھے؟ ولی تھے, انسان تھے. یہاں سے یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات سے کئی زیادہ درجے قوت اللہ نے انسانوں کو عطا کی. پھر چلے کر کر کے کیوں جنات پکڑنے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھتے کچھ بابا لوگ کہتے ہیں میرے پاس جنات ہیں, میرے پاس جنات ہیں. کیوں جنات رکھے ہو؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, آپ خالی ہو, اس کے لیے جنات پکڑ رہے ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے عرض کیا تھا, وہ اپنے باغیچے میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح سے شام تک, اور رات کو جب گھر جاتے تھے تو ان کا باغیچہ پورا جھاڑا ہوا ہوتا تھا, کچرا سب صاف. روز دیکھتے تھے یہ کون کر کے جاتا ہے. ایک دن رات میں باغیچے میں رک گئے دیکھنے کے لیے, آدھی رات گزری تو جھاڑنے کی آوازیں آنے لگی جھاڑو کی. حضرت سرکار غریب نواز فوراً اندر گئے اور پوچھا کون لوگ ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں؟ اگر دوست ہیں تو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے دوست کو. تو وہ 6 لوگ تھے جو ظاہر ہو گئے, 5-6 لوگ تھے بڑی بڑی شکلوں کے, سفید لباس. انہوں نے کہا ہم جنات ہیں, ہم جنات ہیں. کہا کیوں, میرے باغیچے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پڑھتے تھے لیکن روزانہ آپ کی تلاوت سن سن کر کے ہماری تجوید صحیح ہو گئی. آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہم نے اپنی تلاوت صحیح کر لی, اس حساب سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں اور شاگرد استاد کا کام تو کر ہی سکتا ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنے کام پر لگے رہو, مجھے کوئی خلل اندازی نہ کرو. ختم کر دیا. یہ نہیں کہ میرے پاس جنات کام کر رہے ہیں تو اب اور بھی دوسرا بھی کام کرا لوں, 4 مالے کی بلڈنگ بھی بنا دوں. ہاں دیکھو وہاں سے پیسے اٹھا کر کے لاؤ. نہیں, یہ اللہ کے اولیاء بے نیاز تھے, انہیں معلوم تھا اللہ ان سے کئی زیادہ قوت انسانوں کو عطا کی. آپ کے پاس قوت ہے جنات سے زیادہ. جنات سے خوف نہ کرو, ڈرو مت. جنات تم سے ڈرتے ہیں, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, اور تقریباً دنیا کی سب مخلوق تم سے ڈرتی ہے, سب ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رعب دوسری مخلوقات میں رکھا ہے. تو یہاں پر بیچ میں نے یہ بات عرض کی اس لیے کہ لوگ جنات, موکلین, ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی میں اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت حاضر کر دیا. اب یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے, سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی, سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی, اور حضرت آصف بن برقیہ جو ولی ہیں, کون سے, کس امت کے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی. اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور کا. اب ادھر اگر ہم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی امت سب سے افضل امت, اور ان کے اولیاء میں سرکار عبد القادر جیلانی, جن کے پاس زبور کا علم نہیں سیدھے قرآن کا علم ہو. تو پھر اگر وہ عبد القادر کہہ دیں کہ میں قبر پر ٹھوکر ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے, سچ فرمایا آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی. آپ نے جو فرمایا اپنے قصیدے میں بھی اور دیگر الفاظ میں بھی کہ اگر میرا چاہنے والا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا ستر کھل جائے میں یہیں سے اس کی ستر پوشی کروں گا. حق فرمایا. اس میں لوگوں کو کڑھن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جاؤ حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھو کہ تم نے کیسے تخت لایا. انکار ہو جائے گا قرآن کا. قرآن میں ذکر ہے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے, یہ عقل میں نہیں آتی چیزیں. ایک بات یاد رکھیں, معجزہ اور کرامت لوگوں کی عقل میں نہیں آتی, تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. بہرحال جب بلقیس آئی, اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا نکروا لہا عرشہا, تھوڑا سا ادھر ادھر سے اس کو ڈیمیج کرو.
ادھر ادھر اسکریچ کرو اس کو، دیکھتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. ننظروا اتہتدی من الذین ام لا یہتدون، وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. دیکھیں فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی، جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو پوچھا گیا کیا تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ قالت قیل اہکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، ایسا ہی نہیں یہی ہے. تو بلقیس تو جانتی تھی اس کا تخت ہے، یہاں کیسے آیا؟ تب پھر سبا بلقیس کو جب یہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام کا پاور، سلیمان علیہ السلام کی قوت، ان کی محفل میں بیٹھنے والے ایک ولی کی طاقت، تو سبا بلقیس نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی ذات پر، میں اپنی گردن جھکاتی ہوں. وہیں پر آ کر کے آگے ہم نے سجدہ بھی کیا ہے، آج سجدے کی آیت بھی آئی تھی، تقریباً اسی کے آس پاس میں ہے. تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش آیا، اس میں کئی چیزیں ہمیں عبرت کی ملی. ہمارے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد قرآن سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ولی کا تصرف اور اختیار، ان کی کرامت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، اور نبی کا سننا اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں ہے. جب وہ چونٹیوں کی بولیاں سنتے ہیں تو نبی اپنی امتیوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی بھی بولیاں سنتے ہیں جن کو بولنا آتا نہیں ہے. بس ہم اسی عقیدے کے ساتھ رہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد پر قائم و دائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.